جی Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. This is Professor Dr. Tabassum Javed from Jinnah College, University of Peshawar. First is my request, since our kids have come to know that you are in the town, they are desperate to listen to you. Please schedule some time for our university too. I have two questions. Surah Dhariyat starts with 4 ayahs. Please quickly explain these 4 ayahs. Oh my God. I can't quickly explain 4 ayat of Surah Al-Dhariyat. وَالدَّارِيَاتِ Uh-huh. وَالْحَامِلَاتِ ذِكْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا Yes. فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. جی جی. 4 words بتائیں گے. What are داریات, حاملات, مقسمات and جاریات. And second question quickly. That was the second question. This is the third question. No, first was request. This is a question. Oh, okay. First was request. اچھا ٹھیک ہے. My second question is, this is an emerging school of thought among the youngsters that everything is right. You have to explain. اچھا. Yeah. This is an emerging philosophy of today's youngsters that nothing is wrong, everything is right. Okay. Whatever you want, please explain this to the youngsters especially. Okay, youngsters, everything is not right. Let's start there. Well, let me try to say something about Al-Dhariyat. علماء have different opinions. ان کے مختلف اقوال ہیں دھاریات کے بارے میں. پہلی آیت آندھیوں کے بارے میں, دوسری آیت فرشتوں کے بارے میں, تیسری آیت بادلوں کے بارے میں اور کشتیوں کے بارے میں. لیکن اس مضمون پہ تحقیق کرنے کے بعد جس پہ ہماری ٹیم کو زیادہ اطمینان ہوا کہ یہ چاروں کی چاروں آیات آندھیوں کے بارے میں ہیں. اللہ تعالیٰ آندھیوں کے ذریعے سے والذاریاتی ذروا, جو اٹھانے والی, جو دور تک اٹھا کر پھینکتی ہیں, والذاریاتی ذروا یعنی گرد و غبار. جب ہم اس آیت کا مطالعہ کر رہے تھے تو مجھے اندازہ نہیں تھا کتنی دور تک پھینکتی ہیں. کیا تفسیر ہے والذاریاتی ذروا کی. آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ سہارن افریقہ, اس صحرا کی ریت فلوریڈا میں جا کے گرتی ہے, کوسٹ پہ میامی کے. اتنی دور تک آندھیاں ریت کو لے کر جاتی ہیں. فالحاملاتی وقرا, جو بہت بھاری بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. یہ ہوائیں بادل اٹھائے ہوئے ہیں, پالن اٹھائے ہوئے ہیں, ڈسٹ اٹھائے ہوئے ہیں, والکینک ایش اٹھائے ہوئے ہیں, یہاں تک کہ پوری کلائمیٹ چینج اٹھائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ, ٹیمپریچر کنٹرول اٹھائے ہوئے ہیں, ایٹماسفیئر اٹھائے ہوئے ہیں. اتنی یعنی اس دنیا کا جو سارا نظام ہے نا, وہ ان 2 آیات میں بھی آپ سمجھ لیں. اور فالجاریات یسرا, جو ہوائیں آسانی سے چلتی ہیں, جن کی وجہ سے آج تک جو دنیا میں ٹریڈ ہو رہا ہے, جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں ابھی, یا جو فون آپ کے ہاتھ میں ہے, یا جو جوتے آپ نے پہنے ہوئے ہیں, جو مٹیریل آپ کے گھر کی کنسٹرکشن میں لگا ہے, وہ زیادہ امکان ہے کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں سمندر کے ذریعے آپ کے ساحل تک پہنچی ہیں اور کسی طرح آپ کے گھر تک اور آپ کی دکانوں تک اور آپ کی پلیٹ تک ڈیلیور ہوئی ہیں. اور وہ سارا سسٹم نہیں چل سکتا تھا اگر ہوائیں فیوریبل نہ ہوں. فالجاریاتی یسرا کے اندر بہت عظیم حقیقت جو ہے اس کے اندر مضمر ہے کہ ہماری زندگی کی بہت ساری آسانیاں ممکن ہی نہ ہوتی اگر پانی کے ذریعے سفر نہ ہوتا, اور پانی کے ذریعے سفر ممکن ہے ہی نہیں ہواؤں کے بغیر. فالجاریاتی یسرا فالمقسماتی امرا, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ ان ہواؤں کو, ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رزق کو ہر جگہ پھیلایا ہوا ہے, ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اس کا فیصلہ ہوتا ہے یہاں بارش ہونی ہے, یہاں نہیں ہونی, یہاں پہ ڈراؤٹ آ جانا ہے, یہاں پر طوفان آنا ہے. اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ شاید جہاں پر ہلکی ہوا چل رہی ہوتی ہے نا, اس کی وجہ سے جو کسی اور جگہ ایٹماسفیرک پریشر بڑھتا ہے اور وہاں طوفان آ رہا ہوتا ہے. کہیں طوفان ہے اور اس طوفان کی وجہ سے کہیں اور آسانی ہے, اور کہیں آسانی ہے اس آسانی کی وجہ سے کہیں اور طوفان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. والمقسماتی امرا. اور اس سب کو بیان کرنے کے بعد مقصد کیا تھا ان 4 آیات کا؟ یہ بتانا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے, انما توعدون لصادق وان الدین لواقع, اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم آسمان سے آنے والے فیصلے پر پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہیں اس پلینٹ کے اوپر. ہواؤں کے بغیر ہم ختم ہیں. ہمارا رزق, ہماری سسٹیننس, ہمارا سروائیول ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا کہ کیا کیا ہو رہا ہے تمہارے اوپر. اور پھر کہا ہے جو فیصلہ آنے والا ہے, جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے, وہ بھی آسمان سے ہی آنا ہے. اور جس طرح یہ حق ہے وہ بھی حق ہے. انما توعدون لصادق. چلو بریفلی آپ کو یہ بات سمجھا دیں.